الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں. اللہ نے ابھی ایمان کی صفات بیان کی ہیں. کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے اہل ایمان کون ہیں؟ فرمایا یقین فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں. البتہ جو ان اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اہل ایمان کے لیے یہ جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل ضروری ہے. تو ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، ان پر ایمان لے آئی ہیں، اپنے آپ کو ان کا امتی سمجھتے ہیں اور ان کا مطیع سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و رہبر و رہنما مان لیا اور اس طریقے زندگی کی پیروی پر راضی ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. تو فلاح کے معنی کامیابی کے ہیں، کامیابی و خوشحالی. تو یہ لفظ خسران کی ضد ہے، یعنی ٹوٹے اور خسارے اور گھاٹے کی ضد ہے، نامرادی کی ضد ہے. تو افلح الرجل کی معنی ہے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اپنی مراد کو پہنچ گیا. تو یہاں پر اللہ نے اہل ایمان کو فرمایا یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. لیکن اتنا ہی نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں قائم کرتے ہیں، صلاۃ قائمون نہیں فرمایا،
صرف نماز پڑھ لینا مقصد نہیں ہے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، عزت و انکساری کے ساتھ پڑھنا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ آج اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے بڑی بڑی مسجدوں میں بھی کشاد و نادر آدمی ہوں گے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اپنی نماز کا فائدہ نہیں نظر آتا ہے۔ نماز کا مقصد اعلان کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو ہمیں کیوں نہیں نماز روکتی؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو نماز کر کے نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی برائی سے نہ رک سکے نماز پڑھنے کے باوجود برائیوں میں بھی مگن رہے، نماز بھی پڑھتا رہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی نماز ہی نہیں ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا تو نماز کو روک دیتی، کیونکہ نماز کی ایک خاصیت قرآن نے بیان کی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے آدمی کو روک دیتی ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع و خضوع ضروری ہے۔ خشوع و خضوع کا مفہوم صرف جسمانی طور پر ظاہر خشوع و خضوع نہیں ہے کہ ظاہری طور پر جھکا ہوا ہو لیکن اس کا دل جو ہے وہ خشوع و خضوع نہ کر رہا ہو۔ جسمانی طور پر بھی خشوع و خضوع کر رہا ہو اور دلی طور پر بھی اس کا دل جو ہے وہ نماز میں لگا ہوا ہو۔ کوشش کرے کہ اپنے دل کو نماز کی طرف لگائے اور نماز کے معنی کو، نماز کے الفاظ کے معنی کو سمجھ کر اس طرف دھیان کر کے پڑھے گا تو اس کو پھر اس میں زیادہ لطف اور مزہ آئے گا۔ اور اگر نماز پڑھتے ہوئے اپنی توجہ کا مرکز اپنی دنیا کے کاموں کو بنائے رکھا تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بر زبان تسبیح دار دل گاؤ گھر این چنی تسبیح کے دارت اثر، کہ اگر زبان پر تسبیح ہو دل میں گاؤ گھر ہو یعنی گائے اور گدھے وغیرہ کا خیال ہو تو این چنی تسبیح کے دارت اثر، ایسی تسبیح کا کیا اثر ہوگا۔ اس لیے اپنے دل میں بھی خشوع و خضوع ہو نماز پڑھتے وقت، تو وہ نماز ہوتی ہے خشوع و خضوع والی۔ خشوع کا اصل میں نہیں ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز و انکساری کرنا، تو اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر حیبت، عظمت، اللہ کی کبریائی اس کے اندر موجود ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل کے اندر موجود ہو کہ میں اس وقت خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، بڑی ہستی ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ مجھے کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ جب کوئی بڑا افسر ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، ڈی سی او ہو، ڈی پی او ہو، وہ کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اس کے ادب کے خلاف ہو، اگر ایسی کوئی حرکت ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی وہ ڈانٹ ملا دے گا، وہ کچھ کہہ دے گا۔ اللہ جو خالق کائنات ہے اس کے دربار میں جب کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، ان آداب کو اگر ملحوظ رکھے گا تو خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوگا، عجز و انکساری کی کیفیت پیدا ہوگا۔ تو اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ بے شک ہے، لیکن ظاہراً بھی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت کی کیفیات۔ آج آپ دیکھیں جمعہ ہے، ہم جمعہ مبارک پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آج بھی بے شمار لوگوں سے معلوم ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم 2 فرض پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ باقی نماز نہیں ہے، گھر جا کر پڑھتے ہیں، گھر جا کر نہیں پڑھتے، صرف 2 فرض پڑھتے ہیں۔ آپ ان کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ صرف 2 فرض، باقی نماز نہیں۔ ایک ہفتہ میں نماز پڑھنی ہو تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے ہدایت دے دے، اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، کیونکہ ہدایت کا دروازہ جب کوئی کھٹکھٹاتا ہے، اس دروازے پر جب کوئی آتا ہے تو خالق کائنات اس کو خالی نہیں بھیجتا، اس کو اللہ کی ذات ہدایت دیتی ہے۔ اس لیے نمازوں کی کیفیات اس طرح کی ہونی چاہیے جو بظاہر طور پر بتائی بھی گئی ہیں۔ آج ہم اسی پر زیادہ بات کریں گے۔ نماز کی کیفیت کا سارا دار و دار خشوع و خضوع پر ہے۔ جب ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہینڈز اپ کر جاتے ہیں خالق کائنات کے سامنے۔ کیا میں دنیا کی باتوں سے اجتناب کرتا ہوں، کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہوں، ادھر ادھر دیکھنے سے، سلام دعا سے اجتناب کرتا ہوں؟ میری ساری توجہ کا مرکز میرا خالق ہے، میرا رابطہ اپنے خالق کائنات کے ساتھ ہے۔ اب میرا موبائل بند ہونا چاہیے، اب میری توجہ کا مرکز کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، میرے خیالات کا مرکز کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔
خالق کائنات ہونا چاہیے، تو اللہ کی طرف پوری توجہ ہو، انہماک کے ساتھ آدمی اس طرف متوجہ ہو جائے۔ کوشش کرنے سے آہستہ آہستہ آدمی وہ مقام پا جاتا ہے کہ نماز آدمی کو برائیوں سے روکتی ہے، اور نماز کی یہ خاصیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ نماز بھی تو نہیں نا کہ آدمی ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہے، سبحان ربی العظیم نہ کہے، آئے اور چونکہ مار کر چلے جائے۔ تو بعض آدمی پڑھتے ہیں اس طرح کر کے نماز، بعض لوگ رکوع جاتے ہیں، رکوع سے جا کر پھر سمع اللہ لمن حمدہ سیدھے کھڑے ہو کر نہیں کہتے، بعض ادھر سے رکوع سے سجدہ میں چلے جاتے ہیں، یا اگر کھڑے ہوتے ہیں تو معمولی سا، حالانکہ اس طرح کرنے سے تعدیل ارکان جو ہے یہ واجب ہے، تو اگر اس طرح کرے گا تو اس کو سجدہ صاحب اس پر واجب ہو جائے گا، سجدہ صاحب نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہوگی نہیں سجدہ صاحب اگر نہیں کرے گا، سجدہ صاحب واجب ہے، اس پر واجب، اس نے واجب توڑا تو سجدہ صاحب پڑھا۔ اور اسی طرح کر کے دو سجدوں کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو، صرف ہماری مسجد کی بات نہیں ہے یا ہمارے نمازیوں کی بات نہیں ہے، باہر بھی آپ دیکھیں بے شک نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو کس طرح کی کیفیات کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ایک سجدہ کر کے اس کے ساتھ ہی دوسرا سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ شارٹ کٹ ہو، تو اس طرح کر کے وہ اپنی نماز کو برباد کرتے ہیں، اپنی نماز کو خراب کرتے ہیں۔ پھر قیام جو بالکل سیدھا کھڑے ہونے کا نام ہے، وہ قیام نہیں کرتے، سیدھے نہیں کھڑے ہوتے، بس وہ آ کر جلدی جلدی آ کر نماز پڑھ کر، نماز کے اندر پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سبحانک اللہم سے لے کر الحمدللہ پھر سورت میں لانا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، تو پھر اس طرح کر کے نماز پڑھنے سے آج کی ساری کے ساتھ نماز نہ پڑھے گا تو وہ نماز اس کے لیے کیا کرے گی، اس کو بد دعا دے گی۔ جو آدمی نماز کو صحیح کر کے نہیں پڑھے گا، توجہ کے ساتھ نہیں پڑھے گا، کوشش کرنی چاہیے توجہ کے ساتھ پڑھے۔ پہلی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہوں، لیکن جب آدمی کو علم ہو جائے یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، پھر وہ گناہ کرے تو پھر اس کو اس کی سزا ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جب پڑھ چکتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز آسمان پر جاتی ہے، قبولیت کے لیے آسمان پر جاتی ہے، اگر اچھی نماز نہ پڑھی ہو واپس آ جاتی ہے، اور وہ کالا کپڑا گول گیند کی طرح کالا کپڑا بن کر اس کے منہ پر زور کی وار دی جاتی ہے، اور نماز کو بد دعا دیتی ہے، دیک اللہ ما دیکھنی، اللہ تجھے اسی طرح برباد کرے جس طرح برباد کر کے مجھے پڑھا، اس کو نماز بد دعا دیتی ہے۔ ایک تو وہ ہے، اسی لیے فرمایا فوائل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، فوائل للمصلین، ویٹ جہنم کی ایک وادی ہے، فوائل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ غفلت سے مراد مفسرین نے دو طرح کی غفلت کی ہے، ایک غفلت یہ ہے کہ 5 وقت ادا نہیں کرتے، 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، پوری نمازیں نہیں پڑھتے، اور غفلت سے مراد دوسری مفسرین نے یہ دیا کہ نماز پڑھتے وقت غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ہم طرف سے کوشش ہی نہیں کرتے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، اتنا بھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں یا نماز کے باہر، تو توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ نماز آدمی کے لیے قبولیت جب اس کی ہوتی ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ نماز اوپر جاتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو نماز قبول ہوتی ہے وہ اوپر نور کا حالہ بن کر اوپر چلی جاتی ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں معلوم تو نہیں ہے کہ کس کی نماز قبول ہوگی کس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ آدمی نماز کو عجز و انکساری کے ساتھ، اس کے سجود کا، اس کے قیام کا، اس کے قعود کا، اس کے رکوع کا، اس کے قیام کی سب یہ باتوں کا پوری طرح خیال رکھے، اور ایسی حرکات نہ کرے نماز پڑھنے کے دوران کہ یہ پتہ چلے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، بس کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، داڑھی کے ساتھ کھیلنا اور ادھر ادھر توجہ کرنا۔ تو نماز پڑھتے وقت آدمی کو بالکل غیر متعلق باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اگر بغیر ارادہ کے کچھ خیالات آ جائیں ذہن کے اندر، لازمی بات ہے انسان ہے، کچھ خیالات آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرے، اپنے آپ کو خیالات کے حوالے نہ کر دینا، ان خیالات کو اپنے دل و دماغ سے جھڑنے کی کوشش کرے، ہٹانے کی کوشش کرے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے خیالات کو جھڑنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار خیالات آتے ہیں، بار بار اپنے خیالات کو ہٹاتا ہے، تو ایسے آدمی کو دوہرا ثواب ملتا ہے، نماز پڑھنے کا بھی
اور جو وہ خیالات بار بار آتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کا بھی، وہ ان کے ساتھ لڑائی بھی کر رہا ہے، ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو خیالات کے حوالے نہیں کر رہا۔ تو اس لیے اپنے دل و دماغ میں صرف اور صرف نماز کا خیال ہو اور خشوع و خضوع اختیار کرے۔ فرمایا دوسری صفت اہل ایمان کی، نماز کے بعد دوسری صفت اہل ایمان کی ہے، فرمائی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں، لغویات بیہودہ قسم کی باتیں، ہر اس بات اور کام کو لغویات میں شامل سمجھتے ہیں جو لا یعنی ہو، لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، اخروی فائدہ نہ ہو، دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو، تو ایسے کام لغو ہیں، یہ سب لغویات ہیں۔ موردون کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ دور رہتے ہیں ایسی باتوں سے، یعنی ان کے قریب تک بھی نہیں جاتے، ان باتوں سے اعراض برتتے ہیں، مگر اس سے پوری طرح اس کا مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ پورا مفہوم یہ ہے کہ وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے، لغویات کی طرف رخ نہیں کرتے، ایسے میلے ٹھیلے، ایسے کام جن سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے، لا حاصل کام ان سے اجتناب کرتے ہیں اور پوری طرح اجتناب کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اسی صفت کو، جہاں پر عباد الرحمن کی صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، یہ رحمان کے بندوں کی یہ صفات ہیں، وہاں پر فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغویات ہو رہی ہوں، لغو باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں لغو کام ہو رہی ہوں تو وہ مہذب طریقے سے گزر جاتے ہیں، ان میں مشغول نہیں ہوتے، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہاں پر رکتے نہیں ہیں۔ تو یہ علیہ ایمان کی صفت ہے۔ دوسری اور تیسری صفت یہ کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ ایک ہے زکوٰۃ دینا، اس کے لیے لفظ فرمایا گیا یؤتون الزکاۃ، کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہے للزکاۃ فاعلون۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی برتن کو، دیگچی وغیرہ کو کوچی کے ساتھ مانجتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس کا ہوتا ہے وہ تزکیہ نفس دیگچی کا۔ تو آدمی کا تزکیہ نفس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے صاف کرے، جو اندر برائیوں کا گند ہے اس کو اندر سے صاف کرے، یہ ہے تزکیہ نفس۔ پھر تزکیہ ماحول ہو، پھر ماحول کا تزکیہ، تزکیہ مال، تزکیہ زندگی، تزکیہ اخلاق، تزکیہ نفس، یہ ساری چیزیں جو ہے اسی تزکیہ کے معنی میں آتی ہیں۔ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد فاعلون جو فرمایا، تو زکوٰۃ فاعلون سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کا بھی تزکیہ کرے اور اپنے ماحول کا بھی تزکیہ کرے۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کے بھی دو مفہوم ہے، یہ کہ جو اپنے جسم کے قابل شرم حصے ہیں ان کو چھپاتے ہیں، اپنے سطر کو ظاہر نہیں کرتے، عریانی سے پرہیز کرتے ہیں، فحاشی اور عریانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنا سطر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنی عظمتوں اور عصمت و عفت کو محفوظ رکھتے ہیں، صنفی خیالات کی آزادی اپنے دل و دماغ کو نہیں دیتے، دل و دماغ کو ہر کو دیکھتے رہتے کہ ان میں کوئی بے حیائی والا خیال تو نہیں آیا، ان میں کوئی فحاشی و عریانی والا خیال تو نہیں آیا، اس کو پھر دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی صفات ہیں۔ تو فرمایا کہ سوائے اپنی بیویوں کے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین ہو۔ ملک یمین کا آج کل مفہوم سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں، یہ حلال بیویاں موجود ہیں، ایک بیوی سے گزارا نہیں ہوتا تو اسلام تو چار کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن حلال ذرائع اختیار کریں، حرام ذرائع نہ اختیار کریں۔ فرمایا جو اس سے بڑھے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ویسے لوگ جو ہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں، جو اس سے بڑھے کہ وہ زیادتی کے مرتکب ہیں۔ یہ علی ایمان کی ساری صفات کے مسلمان معاشرے کے لوگوں کو کس طرح رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں،
امانتیں پاس جمع ہو تو امانتوں میں خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے. امانت میں خیانت کرنا منافق کی بھی نشانی ہے. پھر عہد و پیمان کے بھی پابند ہوتے ہیں. عہد و پیمان کی پابندی نہ کرنا بھی منافق کی علامت اور نشانیوں میں سے ہے. اس لیے وہ امانتیں جو پاس موجود ہوں، خواہ وہ ذمہ داریوں کی شکل میں ہوں، خواہ وہ رقم کی شکل میں ہوں، ان امانتوں کو حفاظت کرتے ہیں ان امانتوں کی، اور اپنے عہد و پیمان کے اپنے پاس اور لحاظ رکھتے ہیں. پھر نماز کے متعلق فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. نمازوں کی محافظت کرنا کیا ہے؟ نمازوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کو دیکھتے رہنا کہ میری نماز کے اندر دکھاوا ریاکاری تو نہیں آ گیا، میری نماز کے اندر خشوع و خضوع سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز تو نہیں آ گئی، کوئی عیب تو نہیں پیدا ہو گیا، عیب دار تو نہیں ہوگی میری نماز. اپنی نماز کی پوری طرف توجہ کر کے اس طرف دھیان رکھنا، اس کی حفاظت کرنا. فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس جنت کا ایک مقام ہے، یہ لوگ اس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت الفردوس ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جن کو قرآن نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے. اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.